اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار ان اللہ یفعل ما یرید اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ حج جو قرآن مجید کا 22 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو یقیناً ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اسے یقین کے ساتھ کر گزرتا ہے. گمراہ لوگوں کے ذکر کے بعد نجات پانے والوں کا ذکر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمل ان کے ایمان کا ثبوت پیش کرتا ہے. وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کا ایمان پر عمل ہو اور عمل پر ایمان ہو. اللہ قادر مطلق ہے، بتوں کی طرح بے بس نہیں ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. جو لوگ ایمان اور عمل میں سے صرف ایک کو اختیار کرتے ہیں وہ جنتی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان اس سے ارفع و اعلیٰ ہے کہ اس کی صفت کی حقیقت تک رسائی ممکن ہو، لہذا اس کی اسی طرح توصیف کرو جس طرح اس نے اپنی توصیف خود کی ہے، اس کے علاوہ تعریف سے باز رہو. یہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنے معبود کی توصیف کیوں کر سکتا ہے جو اس کی اپنے جیسی مخلوق کی توصیف سے عاجز ہے. یہ شرح ابن ابی الحدید میں لکھا ہوا ہے. ساتھیوں کے ساتھ اس سے متصف کیا جا سکتا ہے، نہ اعضاء و جوارح کی حرکت سے وہ خلق فرماتا ہے اور نہ حواس سے اس کا ادراک ممکن ہے. اسے اللہ کی توصیف میں رنج و تاب اٹھانے والے، اے اللہ کی توصیف میں رنج و تاب اٹھانے والے، اگر تو اس سے عہدہ برا ہونے میں صادق ہے تو پہلے جبرائیل و میکائیل اور مقرب فرشتوں کے لشکر کا وصف بیان کر جو پاکیزگی و طہارت کے حجروں میں اس عالم میں سر جھکائے پڑے ہیں. ان کی عقلیں ششدر و حیران ہیں کہ اس بہترین خالق کی توصیف کیسے کر سکیں گے. صفتوں کے ذریعے وہ چیزیں جانی جاتی ہیں جو شکل و صورت اور اعضاء و جوارح رکھتی ہوں، اور وہ جو اپنی حدود و انتہا کو پہنچ کر موت کے ہاتھوں ختم ہو جانے والی ہوں. خالق کی توصیف اس طرح کی جا سکتی ہے جس طرح اس نے، یہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خالق کی توصیف صرف اسی طرح کی جا سکتی ہے جس طرح اس نے خود اپنی توصیف بیان فرمائی ہے. اس خالق کی توصیف کیونکہ ممکن ہے کہ جس کے حواس جس کے ادراک سے، اوہام جس تک رسائی سے، تخیل جس کی حدود سے اور آنکھیں جس کے احاطے سے عاجز ہیں، وہ توصیف بیان کرنے والوں کی تعریف سے کہیں بالاتر اور تعریف کرنے والوں کی تعریف سے کہیں بلندتر ہے. حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی کسی صفت سے وہم و گمان باخبر نہیں ہو سکتے اور نہ اس کی کسی کیفیت پر عقیدہ قلوب جم سکتا ہے. جس نے اس کی ذات سے ہٹ کر اس کے لیے صفات تجویز کیے اس نے اس کی حد بندی کر دی. جس نے اسے محدود خیال کیا وہ اسے شمار میں آنے والی چیزوں کی قطار میں لے آیا. جس نے اسے شمار کے قابل سمجھ لیا اس نے اس کی قدامت ہی سے انکار کر دیا. جس نے یہ کہا کہ وہ کیسا ہے وہ اس کے لیے الگ سے صفتیں ڈھونڈنے لگا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کہاں ہے اس نے اسے ظرف مکان میں محدود سمجھ لیا. یہ حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے. نہج البلاغہ خطبہ 152. نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں. اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں ہے. جو اس امر سے بے خبر رہا اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں کی قطار میں لے آیا.
جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔